السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ سورہ الحشر آیت 24۔ سامعین کرام، اس کائنات کا مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کون ہے اور کیسا ہے، اس کا علم ہمیں اس کی صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ صفات الہیہ کا جامع اور مکمل نقشہ اسلام نے ہی پیش کیا ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر دو قسم کی جلوہ گری رکھتی ہیں۔ ایک جلوہ تو تنزیہ رنگ میں ظاہر ہوتا ہے، جو اس کو ان تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے جو اس کی مخلوق میں پائی جاتی ہیں منزہ اور پاک ٹھہراتا ہے، اور دوسرا جلوہ تشبیہی رنگ میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایسی صفات کی شکل میں جو مخلوق کی صفات کے مشابہ نظر آتی ہیں، اور جن میں مخلوق کو بھی کسی قدر حصہ دیا گیا ہے۔ ہمارا خدا بے شمار صفات کا مالک ہے، اور اس کی ہر صفت اپنے اندر بے انتہا خوبصورتی اور حسن لیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی تمام خوبصورت نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اپنی ان بے شمار اور خوبصورت صفات میں سے تقریباً 99 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ سورہ الحشر کی آیت 24 میں جو خاکسار نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ اپنی بعض صفات کا ذکر اس طرح کرتا ہے: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، السلام یعنی سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبے والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا اور کبریائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ سامعین کرام، السلام اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نام ہے، یعنی وہی ہے جو امن و سلامتی کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور یہی آج خاکسار کی تقریر کا موضوع ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں، اسلام کا اصلی سرچشمہ اور اس کا حقیقی منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا نام السلام ہے۔ قرآن کریم میں اس مبارک نام کا مبارک ذکر اس کلمہ طیبہ میں آیا ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، یعنی وہی اللہ ہے، کوئی معبود اور کاملہ صفات سے موصوف اس کے سوا نہیں، وہ حقیقی بادشاہ، ہر ایک نقص سے منزہ و بے عیب و سلامت ہے، اور اسلام کا حقیقی ثمرہ دارالسلام ہے، جس کا آسمان و زمین اور در و دیوار اور جس کے تمام یار و غمگسار طیب ہوں گے، اور ان کے میل جول میں سلامتی اور سلام ہی ہوگا، جیسے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام۔ سامعین کرام، لفظ السلام کا مادہ یا روٹ 3 حروف سین لام میم ہیں۔ عربی زبان میں جہاں بھی یہ اکٹھے ہوں گے، ان کے معنوں میں حفاظت کے معنی ضرور پائے جائیں گے۔ مثلاً اسلام کے معنی فرما برداری کے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی بڑے آدمی کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے تو طبی طور پر وہ اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
اور پھر اسی کے مال و جان کی حفاظت کی جاتی ہے جو مطیع و منقاد ہو۔ سالمہ یسلم و سلم و سلامت کے معنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آفات اور مصائب سے بچنے کے ہیں۔ باطنی سلامتی اور حفاظت کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے قلب سلیم کے الفاظ استعمال فرماتا ہے، یعنی جو بھی قلب سلیم کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہوگا وہ قیامت والے دن ہر قسم کی رسوائی سے سلامت رہے گا۔ اسی طرح ظاہری سلامتی کی مثال اللہ تعالیٰ مسلمۃ لا شیۃ فیہا کے الفاظ سے دیتا ہے، یعنی وہ گائے جس کو یہودیوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا اور شرک کے کلا کما کرنے کے لیے جسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ظاہری نقص اور داغ وغیرہ سے محفوظ تھی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو السلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ذات ہر قسم کے عیوب سے اور اس کی صفات ہر قسم کے نقص سے اور اس کے کام ہر قسم کے شر سے پاک اور منزہ ہیں۔ وہ سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ وہ اس لیے بھی السلام ہے کہ وہ باقی رہنے والا دائمی وجود ہے اور اس کی ذات ان آفتوں سے سلامت ہے جو دوسروں کو تغیر اور فنا وغیرہ کی پہنچتی رہتی ہیں۔ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ انت السلام و منک السلام، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تیری ذات ہی ایسی ہے جو سلامتی بخشنے والی ہے، جو ایک بے کس اور کمزور انسان کو ناپسندیدہ اور تکلیف دہ امور سے سلامت رکھتی اور دونوں جہانوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا دلاتی ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے گناہوں اور عیوب کی پردہ پوشی کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ قیامت والے دن کی رسوائی سے سلامتی میں ہوں گے۔ منک السلامہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں مومنوں کو سلامتی کا تحفہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا سلام قول من رب الرحیم، یعنی ان کو سلام کہا جائے گا جو بار بار کرم کرنے والے رب کی طرف سے ان کے لیے ایک پیغام ہوگا۔ سامعین کرام، دنیا میں امن کے قیام کے لیے ایک بالا ہستی جو کہ امن کی خواہاں ہو کہ وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے صرف قرآن کریم نے ہی پیش کیا ہے، اور اس نے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت السلام بیان کی ہے، اور السلام خدا کی طرف سے جو پیغام آیا اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ اس لیے اس پر سچا ایمان لائے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ وہی شخص امن کا حقیقی پیغمبر کہلا سکتا ہے جو اس امن و سلامتی کے سرچشمہ خدا کی طرف لوگوں کو بلائے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ انسان ہیں جنہوں نے اس جاں فشانی کے ساتھ اس ہستی کی طرف دنیا کو دعوت دی کہ داعین الی اللہ کا لقب پایا، اور ایسی آفاقی تعلیم پیش کی جس پر عمل کر کے ہی اس دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یعنی یہ جو خدا کی خواہش اور اس کی صفت السلام کا تقاضا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس دنیا میں ایک ایسا مرکز قائم کرتا جو دنیا کو امن دینے والا ہوتا۔ پس بیت اللہ ہی وہ مرکز ہے جو اس نے اس غرض کے لیے بنایا۔ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں چاروں اطراف سے لوگوں نے جمع ہونا تھا اور امن کا سبق حاصل کرنا تھا۔ اس مدرسے کا نصاب کیا ہوگا، اس میں کیا تعلیم دی جائے گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے خبر پا کر اس کا جواب ان الفاظ میں دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یعنی اے لوگو، تم تاریکی میں پڑے ہوئے تھے، تم نہیں جانتے تھے کہ تم اپنے خدا کی رضا کیسے حاصل کر سکتے ہو، اس لیے اس نے تمہارے لیے ایک مدرسہ بنا دیا ہے۔ مگر خالی مدرسہ کافی نہیں، جب تک کہ اس مدرسے کا استاد نہ ہو اور اس میں پڑھائی جانے والی کتابیں موجود نہ ہوں۔ پس فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
خدا کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک وجود ہے، اور اس کے ساتھ کتاب مبین ہے، یعنی ایسی کتاب جو ہر قسم کے مسائل کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ پس اس امن کے مدرسے میں امن کا سبق پڑھانے والے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور امن کا نصاب وہ کتاب ہے جو یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام کی مصداق ہے۔ جو شخص خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے۔ اس میں جس قدر سبق ہیں وہ سبل السلام یعنی سلامتی کے راستے ہیں، اور کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں جس پر عمل کر کے انسانی امن برباد ہو سکتا ہو۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ یہ امن جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو بتا دے کہ وہ لوگ جو خدا کے چنیدہ اور پسندیدہ ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو اس کی راہ میں فدا کر دیں گے، وہ پرامن زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے، یعنی وہ لوگ جو اخلاص سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور آپ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، وہ ہر قسم کے خوف و حزن سے محفوظ رہیں گے، اور وہ خدا کی امان اور سلامتی کی چھتری کے نیچے بسیرا کریں گے۔ سامعین کرام، رب العالمین خدا کی طرف سے آنے والی تعلیم صرف ایک طبقے کے لیے امن و سلامتی کے حصول کا ذریعہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا فیض تمام انسانوں کو برابر پہنچنا چاہیے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، وَقِيلِهِ یا رب اِنَّ ہَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی بدسلوکی کی وجہ سے پکار اٹھے کہ اے میرے رب، میں تو اپنی قوم کی طرف امن کا پیغام لے کر آیا تھا، اِنَّ ہَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر یہ قوم تو ایسی ہے کہ اس پیغام کی قدر کرنے کے بجائے وہ میری مخالفت پر کمر بستہ ہو گئی ہے، اور انہوں نے میرے اور میری قوم کے امن کو بھی بالکل برباد کر دیا ہے۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور فرماتا ہے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے ہمارے نبی، ابھی ان لوگوں کو تیری تعلیم کی عظمت معلوم نہیں، اس لیے وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور تیری مخالفت پر اتر آتے ہیں، لیکن تو پھر بھی ان سے درگزر کر، کیونکہ ہم نے تجھے امن کے قیام کے لیے مبعوث کیا ہے۔ وَقُلْ سلام، اور جب یہ لوگ تجھے ستائیں تو یہی کہتا رہے کہ میں تو تمہارے لیے سلامتی لایا ہوں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا کے لیے لڑائی نہیں بلکہ امن لائے تھے۔ گویا وہ امن و سلامتی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے وہ صرف مومنوں کے لیے مخصوص نہ رہے بلکہ مخالفین اور دشمنوں کو بھی اس کا فیض پہنچا۔ حضرات، پھر اس مدرسے میں دی جانے والی تعلیم اتنی خوبصورت ہے کہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درگزر کرنے کی تعلیم نہیں بلکہ تمام مومنوں کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی مومن کم فہم اور جاہل لوگوں سے جو اسلام کی غرض و غایت سے غافل ہیں الجھتے نہیں، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ جب لوگ ان سے جہالت سے پیش آتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں ان کا مقابلہ نہیں کرتے بلکہ سلاماً کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری سلامتی چاہتے ہیں۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی سلامتی صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امن و سلامتی دنیا کو مہیا کی، کیا اس کا اثر صرف اسی دنیا تک محدود ہے یا پھر اگلی دنیا تک بھی پہنچنے والا ہے؟ کیا وہ عارضی ہے یا مستقل؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے،
واللہ یدعو الی دار السلام کہ دنیا فسادوں کی طرف لے جاتی ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو تعلیم دی گئی ہے وہ نہ صرف اس دنیا میں امن کی ضامن ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ دارالسلام یعنی امن کے گھر کی طرف لے جانے کا موجب بنے گی، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ الغرض، امن کے قیام کے لیے ایسی مکمل تعلیم اسلام نے دی ہے کہ اس کے ماضی میں ایک سلام ہستی کھڑی ہے اور اس کے حال میں ایک مدرسہ امن جاری ہے جس میں پڑھایا جانے والا نصاب امن و سلامتی سے بھرپور تعلیم پر مشتمل ہے، اور وہ نصاب پڑھانے والا مدرس بھی ایسا ہے جو سراپائے محبت و شفقت اور رحمت ہے، اور عملی طور پر بھی اس نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی جو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کی مصداق ہے۔ پھر اس کے مستقبل میں بھی امن ہے، کیونکہ واللہ یدعو الی دار السلام یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے جہان میں لے جائے گا جہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ پس اس طرح امن کے قیام کے لیے دی جانے والی اس بے مثال تعلیم کی زنجیر مکمل ہو جاتی ہے اور کوئی جزو تشنہ تکمیل نہیں رہتا۔ سامعین کرام، اسلام نے صفات الہیہ کا صرف ایک جامع اور مکمل نقشہ ہی پیش نہیں کیا، بلکہ اس نے بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے اور اس کی صفات کو اپنانے کی تلقین بھی کی ہے، جیسا کہ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرات، خدا تعالیٰ کی صفت السلام سے متصف انسان ہی اصل میں مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص سلامتی والا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضمن میں فرماتے ہیں، ہر انسان کا پہلا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جاتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو کلیتاً ڈال دیتا ہے، اور یہی اسلام کی توضیح اور اس کی صحیح تشریح ہے۔ دوسرا تعلق انسان کا اپنی ذات اور بنی نوع انسان سے ہوتا ہے، پس جو شخص اپنی ذات کو فتنوں میں پڑنے سے بچا لیتا ہے، شرارتوں میں پڑنے سے بچا لیتا ہے، بد دیانتیوں، خیانتوں اور ظلموں میں پڑنے سے بچا لیتا ہے، جھوٹ، فریب، دغا، بغض اور کینے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ بھی مسلم ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان کو سلامتی عطا کی۔ اسی طرح جو شخص اپنی قوم کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ بھی مسلم ہے۔ جو شخص اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو امن دیتا اور فساد اور خون ریزی ان کے لیے پیدا نہیں کرتا وہ بھی مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس کی صفت السلام کے مظہر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اب بھی اور اس سے پہلے بھی۔ اور فی ھذا میں حضرت ابراہیم کی اس قرآنی دعا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی اے ہمارے رب، مجھ ابراہیم کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنے حضور میں مسلم قرار دے دے، اور اسی طرح ہماری اولاد میں سے بھی ایک بڑی جماعت پیدا کر جو تیرے حضور میں مسلم کہلائے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے میری امت کا نام مسلم اور میرے مذہب کا نام اسلام رکھا ہے۔ اس نام میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی غرض بتا دی ہے، جو یہ ہے کہ ایک طرف لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے جو السلام ہے مضبوط تعلق قائم ہو جائے اور وہ اس کی ناراضگی سے محفوظ ہو جائیں، اور دوسری طرف وہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور شفقت کا سلوک کریں،
ان میں باہمی محبت و یگانگت پروان چڑھے اور وہ رحماء بینہم کا نظارہ پیش کرنے والے ہوں اور وہ آپس کے لڑائی جھگڑوں اور فسادات سے نجات پا جائیں۔ اس صورت میں وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے مصداق ہو جائیں گے، یعنی نہ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی ناراضگی کا ڈر ہوگا اور نہ ہی بنی نوع انسان کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہوگا، اور اس طرح وہ روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اپنے اور دوسروں کے لیے سلامتی طلب کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں یوں دعا مانگتے: السلام علی اللہ، السلام علی جبریل و میکائیل، السلام علی فلان۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ هو السلام، کہ اللہ تو خود سلام ہے، اس پر تم کیا سلامتی بھیجتے ہو؟ پس جب تم میں سے کوئی نماز میں قعدہ میں بیٹھے تو یہ دعا پڑھے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یعنی تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات ہوں۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھو گے تو گویا تم نے زمین و آسمان میں موجود ہر شخص کے لیے سلامتی کی دعا کر دی۔ نماز ختم کرتے وقت بھی جب ایک مسلمان دائیں اور بائیں منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کہتا ہے تو وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ ہر ایک کو، چاہے کوئی بھی ہو، امن و سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو السلام ہے اس کی طرف سے ملنے والی سلامتی کا وہ اعتراف کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلام ہے، سلامتی تجھ ہی سے ہے، اے جلال و اکرام والے تو برکت والا ہے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی امن کے فروغ اور آپس کے محبت و پیار کو قائم کرنے کے لیے سلام کو رواج دینے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، افشوا السلام بینکم۔ صحیح مسلم۔ یعنی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کامل ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک کامل ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جب تم اسے اپنا لو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ فرمایا وہ بات یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو خوب رواج دو۔ سامعین کرام، سلام کو پھیلانا آپس میں محبت پیدا کرنے اور معاشرے میں امن قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ سلامتی کی دعا ہے جو انتہائی خیر و برکت کا موجب ہے اور دل کی میل اور کدورتیں صاف کرنے کا ایک زبردست نسخہ ہے۔ معاشرتی امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی اس اہم تعلیم کو از سر نو اپنے عملوں کے ذریعے سے زندہ کیا جائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی صفت السلام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو اس کی صفات کے حقیقی مظہر ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کے سچے متبعین جو خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی سلامتی کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے اپنے ان پیاروں کو دشمنوں کے حملوں، منصوبوں اور بد ارادوں سے محفوظ اور سلامت رکھتا ہے۔ ان کی حفاظت
اور اپنے مقاصد عالیہ میں کامیابی اور اسی طرح ان کے دشمنوں کے بد انجام کے واقعات سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف ان کی زندگیوں میں سلامت رکھا بلکہ ان کی موت بھی ایسی سلامتی والی تھی کہ آج بھی جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل ان کے لیے محبت اور احترام کے جذبات سے بھر جاتے ہیں اور بے اختیار ہماری زبانوں پر علیہ السلام اور رضی اللہ عنہم کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ سلامتی کی دعا ہے جو قیامت تک ان کو پہنچتی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر مارنے والے ناکام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نہ صرف لعنتی موت سے سلامت رکھا بلکہ کامیابیوں سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائی۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آپ کے دشمنوں نے کیا نہیں کیا؟ کبھی آپ کو قید کرنے کی کوشش کی، کبھی قتل کے منصوبے باندھے، آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، آپ پر جنگیں مسلط کیں، آپ کے پیاروں کو شہید کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ان سب کو ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا، اور خدا نے ان کی گردنوں کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی اور جسمانی سلامتی سے ہمکنار فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، وہ آگ جو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کو ہلاک کرنے کے لیے بھڑکائی گئی، السلام خدا نے جس کے قبضہ و تصرف میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، اس آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا موجب بن جا۔ چنانچہ وہ آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی اور آپ کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہونے والی آگ سے مراد دشمنی کی آگ لیا کرتے تھے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تعویل کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے ابراہیم قرار دیا ہے، اگر کسی کو شک ہے تو مجھے آگ میں ڈال کر دیکھ لے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آگ کو مجھ پر ٹھنڈا کرتا ہے اور میں اس آگ سے سلامت نکلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو الہاماً یہ تسلی دی تھی کہ آگ نہ صرف آپ کی غلام ہے بلکہ آپ کے غلاموں کی بھی غلام ہے۔ آپ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جان آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی معجزانہ طور پر حفاظت فرمائی اور آپ کو نقصان سے بچایا۔ آپ علیہ السلام خدا کی حفاظت کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جب کہ میں سیالکوٹ میں تھا تو ایک دن بارش ہو رہی تھی، جس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اس میں بجلی آئی اور سارا کمرہ دھوئیں کی طرح بھر گیا اور گندک کی سی بو آنے لگی، لیکن ہمیں کچھ ضرر نہ پہنچا۔ فرمایا اسی وقت وہ بجلی ایک مندر میں گری جو کہ تیجا سنگھ کا مندر تھا، اور اس میں ہندوؤں کی رسم کے مطابق طواف کے واسطے پیچ در پیچ ارد گرد دیوار بنی ہوئی تھی، اور وہ اندر بیٹھا ہوا تھا۔ بجلی ان تمام چکروں میں سے ہو کر اندر جا کر اس پر گری اور وہ جل کر کوئلہ کی طرح سیاہ ہو گیا۔ فرمایا دیکھو وہی بجلی کی آگ تھی جس نے اس کو جلا دیا، مگر ہم کو کچھ ضرر نہ دے سکی کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی۔ ایسا ہی سیالکوٹ کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رات کو میں مکان کی دوسری منزل پر سویا ہوا تھا اور اسی کمرے میں میرے ساتھ 15-16 اور آدمی بھی تھے۔ رات کے وقت شہتیر میں ٹک ٹک کی آواز آئی
میں نے آدمیوں کو جگایا کہ شہتیر خوفناک معلوم ہوتا ہے، یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی چوہا ہوگا، کچھ خوف کی بات نہیں، اور یہ کہہ کر پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ویسی ہی آواز سنی، تب میں نے ان کو دوبارہ جگایا، مگر پھر بھی انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر تیسری بار شہتیر سے آواز آئی، تب میں نے ان کو سختی سے اٹھایا اور سب کو مکان سے باہر نکالا، اور جب سب نکل گئے تو خود بھی وہاں سے نکلا۔ فرماتے ہیں ابھی میں دوسرے زینہ پر تھا کہ وہ چھت نیچے گری اور دوسری چھت کو بھی ساتھ لے کر نیچے جا پڑی، اور چارپائیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور ہم سب بچ گئے۔ یہ خدا تعالیٰ کی معجزہ نما حفاظت ہے۔ جب تک کہ ہم وہاں سے نکل نہ آئے، شہتیر گرنے سے محفوظ رہا۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ کی تاریخ السلام خدا کی حفاظت اور سلامتی کے ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے احمدیت اور بحیثیت مجموعی جماعت احمدیہ کی حفاظت کی۔ جو بھی اس جماعت کو مٹانے کا زوم لے کر اٹھا وہ عبرت کا نشان بن گیا، اور زمانہ گواہ ہے کہ مصائب کے بادل آئے لیکن چھٹ گئے، اور طوفانوں کے رخ پلٹا دیے گئے، اور کاروان احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کی منزلوں کی طرف کامیابی کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا چلا جائے گا۔ جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ جرمنی، جماعت احمدیہ ڈوچلینڈ، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہو۔ اگر ہم میں سے ہر ایک خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرے تو اس دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے۔ یہ دنیا امن و سلامتی اور پیار و محبت سے بھر جائے۔ سلامت وہی ہے جو کہ اپنا تعلق خدائے سلام سے جوڑتا ہے، اور جس کے آئینہ دل میں خدا تعالیٰ کی صفات منعکس ہوتی ہیں۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ اور ہمیشہ مصائب و آفات سے محفوظ اور نقائص و عیوب سے بچے رہیں، اگر ہم اس دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اور خود بھی امن و سکون سے بھرپور زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا تعالیٰ سے جو تمام سلامتیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ جوڑنا ہوگا اور اس کی صفات کا مظہر بننا ہوگا۔ جیسے وہ اپنے کرم سے لوگوں کو تکالیف اور مصائب سے سلامتی عطا کرنے والا ہے، ویسے ہمیں بھی اس کی مخلوق کے لیے راحت و آرام کا موجب بننا ہوگا۔ جیسے وہ اپنے بندوں کے گناہوں اور ان کی کمزوریوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور انہیں معاف کرتا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی اس کی صفت السلام کا مظہر بنتے ہوئے اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرنے ہوں گے، ان کی غلطیوں اور خطاؤں سے صرف نظر کرنا ہوگی۔ جیسے خدا میں خیر ہی خیر ہے، ویسے ہی ہمیں اپنے ماحول میں بھلائی اور خیر کو عام کرنا ہوگا۔ سامعین کرام، اس وقت دنیا کا امن خطرے میں ہے، لوگ خدا سے دور ہیں، قومیں قوموں کے اوپر چڑھائی کر رہی ہیں، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنے کی خواہش اور حرص دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ قریب ہے کہ ایک ایسی جنگ چھڑ جائے جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور امن عالم کو برباد کر دے۔ مختلف قسم کے ظلمات یعنی اندھیرے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور ان سے بچنے کا حل یہی ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ کو اس خدا کے ساتھ جوڑ دے جو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جانے والا خدا ہے، جو سلامتی اور امن کا منبع ہے۔ وہ تو ہر جگہ ہے اور ہر ایک پر اس کی نظر ہے۔ وہ ظاہر و غیب کا علم رکھتا ہے۔ اس پر ایمان لا کر، اس سے تعلق جوڑ کر، اس کا ہم رنگ ہو کر کیسے کوئی کسی پر ظلم کر سکتا ہے اور امن و سکون اور سلامتی کی راہوں کو بند کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، مسلمانوں کو تو امن و سلامتی کا ضامن بنایا گیا تھا۔ انہیں ایسی پاک تعلیم دی گئی تھی جو خدائے سلام سے جوڑنے والی اور سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دینے والی تھی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس تعلیم کی قدر نہ کی اور اسے بھلا دیا، اور آج اس دور میں
اسلام کی آج اس دور میں اسلام کی اس پرامن تعلیم کو از سر نو زندہ کرنے کا کام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بروز کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور آپ کے ماننے والوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ آج پورے عالم اسلام میں صرف جماعت احمدیہ عالمگیری ہے جس کے افراد السلام خدا کا مظہر بن کر دنیا میں اسلام کی پرامن تعلیم کے پیغمبر بنے ہوئے ہیں۔ یہی وہ جماعت ہے جو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا خوبصورت ماٹو لیے ساری دنیا میں محبتیں بانٹ رہی ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو جگہ جگہ امن کانفرنسز منعقد کر کے اسلام کی پرامن تعلیم دنیا تک پہنچا رہی ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جو امن و سلامتی کے قیام کے لیے غیر معمولی خدمات بجا لانے والوں کو امن کا انعام دیتی ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے سربراہ اور قدرت ثانیہ کے پانچویں مظہر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز امن و سلامتی کے سفیر بن کر شہر شہر اور ملک ملک سلامتی سے بھرپور پیغام کا پرچار کر رہے ہیں، اور خدائے سلام کی طرف لوگوں کو درد دل کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں تا یہ دنیا بھی سلامت رہے اور اس کے باسی بھی ہولناک تباہی سے بچ جائیں۔ آپ افراد جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارا واحد کام دنیا میں امن کا فروغ اور اس کا قیام ہے۔ ان کی نفرتوں اور زیادتیوں کے جواب میں تم صرف یہ کہو کہ تم پر سلامتی ہو، اور انہیں بتاؤ کہ تم ان کے لیے محض سلامتی کا پیغام لائے ہو۔ جماعت احمدیہ مسلمہ انہی تعلیمات پر کاربند ہے اور انہی کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہی وہ ہم آہنگی، رواداری اور ہمدردی کی تعلیم ہے جسے دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے ہم مصروف عمل ہیں۔ ہم احمدی مسلمان ہی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تاریخی بے نظیر اور لاسانی نرمی، محبت اور شفقت کی تقلید کرتے ہیں کہ کئی سالوں پر محیط سخت تکلیف اور کربناک مظالم برداشت کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں فاتحانہ شان کے ساتھ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا، بلکہ اعلان عام کروا دیا کہ تم میں سے کسی پر بھی کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ میں محبت اور امن و سلامتی کا نبی ہوں۔ خدا تعالیٰ کی صفت السلام کا سب سے زیادہ علم مجھے دیا گیا ہے۔ وہی خدا ہے جو سلامتی بخشتا ہے۔ میں تمہاری ساری سابقہ زیادتیاں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور میں تمہیں سلامتی اور تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی رنگ میں اپنی صفت السلام کا مظہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے پیارے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کو اپنانے والے ہوں، اور اسلام کے پرامن پیغام کو جلد سے جلد ساری دنیا تک پہنچانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک تعلیم کو اپنے اندر رائج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔